اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی بزرگ، کوئی عالم فاضل، کوئی نیک بندہ پرور عبادت میں مشغول شخص آپ کو نظر آئے، بہت نیک کام بھی کرتا ہو، لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہو، لیکن قرآن و حدیث سے ہٹ کے بات کرے اور کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ آپ کو اس بات کے باوجود کہ دینی احکام سے آپ واقف ہوں لیکن انہیں سمجھ نہ پا رہے ہوں، کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوال جاننا چاہتے ہوں، اس کا جواب سمجھنا چاہتے ہوں، کوئی بات کرنا چاہتے ہوں اور وہ آپ کی رہنمائی کے لیے سامنے موجود ہو، ایسا شخص آپ کو تلقین کرنے میں، مسئلہ سمجھانے میں، کسی بات کو واضح کرنے میں، تو وہ شخص جو قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو رستہ دکھائے، آپ کا معاملہ سلجھائے، وہ درست ان لوگوں کی صحبت تو آپ کے لیے ایک نعمت ہے، بڑی نعمت۔ لیکن ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ فلاں شخص کی بات چونکہ میری اپنی سوچ سے مطابقت نہیں رکھتی ہے، اس لیے میں تو اس سے ہی رہنمائی لوں گا، دوسرے سے نہیں لوں گا۔ اگر میں بات سنوں گا، میرے معاملے کا حل تو اسی کے پاس ہے، وہی مجھے اپنے فقہ کے مسئلے کے مطابق میرا مسئلہ حل کر کے دے دے گا، دوسرا شخص تو دے نہیں سکتا۔ علم سیکھوں گا تو اسی سے سیکھوں گا، یا دشواری پیدا ہو جائے گی، مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر آپ علماء کی صحبت اختیار کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی جانتے ہیں، جو کچھ بھی سمجھتے ہیں، کچھ دیر کے لیے اس کو ایک طرف رکھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کئی انتہائی مقبول کتابیں، بیسٹ سیلرز، وہ غیر مسلموں نے تحریر کی ہیں، اور اس قدر عمدہ تحریریں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کتاب پڑھ کے۔ مصنف کے انتہائی متاثر الفاظ، اور آپ ہی سوچیں گے کہ یہ سب کچھ اس نے لکھا، لیکن اور دل سے لکھا، یہ بھی آپ کو احساس ہوگا پڑھتے ہوئے، لیکن پھر آپ سوچیں گے مسلمان کیوں نہ ہوا، یہ کافر ہی کیوں رہا، اس نے اسلام کیوں نہیں قبول کر لیا، اتنا متاثر تھا۔ اور پھر ایسا بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑی خوبصورت نعتیں غیر مسلموں نے لکھی، لیکن وہ کلمہ پڑھنے سے محروم رہے۔ اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو ظاہر کرتے رہے یا کرتے ہیں لاتعداد لوگ، لیکن ان میں وہ محبت تھی یا نہیں کہ وہ کلمہ پڑھتے، یہ ایک پیچیدہ سا مسئلہ ہے۔ نیتوں کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس پہ آگے کہیں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن کیا اس بات پہ سب کا اتفاق نہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو، ماننے والی اور نہ ماننے والی تمام مخلوق، اس کو محبت کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ لازم ہے، یہ اس کی مخلوق ہے، تو پھر محبت اور پسند کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوگا۔ کیا اس میں کوئی شبہ ہے کسی کو؟ کیا اس میں کسی کو شک ہے کہ اللہ کا دین تو صرف اسلام ہے؟ کوئی شک نہیں۔ تو پھر اسلام کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں، ان سے اللہ کا رابطہ کیسے ہے؟ ان سے کیا معاملہ ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، لیکن فی الحال وہی بات کہ اس نشست میں نہیں، آئندہ اس پہ بھی بات کروں گا۔ لیکن اس کو آئندہ کے لیے محفوظ کرتے ہوئے اس بات کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں کہ اس بحث کو تو چھوڑ دیں اور یہ دیکھیں کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں۔ غیر مسلموں کو یا جو اسلام کو نہیں مانتے ان کو چھوڑ دیں، آپ خود کیا کر رہے ہیں۔ عام طور پر دعاؤں میں مسلسل کافروں کی یا غیر مسلموں کی بربادی کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، انہیں دنیا سے مٹا دے، انہیں غرق کر دے، انہیں تباہ کر دے، انہیں نیست و نابود کر دے، اور ہمیں فتح، کامیابی دے۔ اکثر کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کے دوسروں کے کاروبار تباہ ہو جائیں، ہمارے کامیاب ہو جائیں، تاکہ ہم باہر جا کے ان ملکوں کے بھی حکمراں بن جائیں اور وزراء بن جائیں اور مشیر بن جائیں، اور جیسی عمدہ مثالیں
ہم نے اپنے معاشرے میں پیدا کر رکھی ہیں وہ کافروں کو بھی ان سے آشنا کریں۔ دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ بات ہمارے لیے اہم نہیں، اہمیت کوئی نہیں اس بات کی کہ اللہ کی اسلام پسندی کیا ویسی ہی ہے جیسے ہم پسند کرتے ہیں؟ آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ باقی سب کا بیڑا غرق ہو جائے، لیکن خدا کی خدائی کو تو چلنا ہے۔ وہ آرزو سے آزاد ہے، خواہشات سے بے نیاز ہے، ہر آغاز سے پہلے اور ہر انجام کے بعد ہے۔ وہ ماں باپ سے بے نیاز، اولاد سے بے نیاز۔ تو پھر اللہ کا ایک ہی دین کو پسند کرنا شاید ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ چونکہ ہم یہ دعائیں دیتے ہیں اور شکوے جو میں نے پہلے بیان کی، اپنا جائزہ لیے بغیر، اپنے گریبانوں میں جھانکے بغیر کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم ماں باپ سے آزاد نہیں ہو سکتے، ہم اولاد سے آزاد اور بے نیاز نہیں، ہم اپنی خواہشات کے غلام ہیں، ان سے آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ بات سمجھنا شاید ناممکن ہے کہ اللہ اپنی باقی کائنات کو، باقی دنیا کو، کہکشاؤں کو، ایک بہت بڑے نظام کو جس میں اربوں انسان ہیں اور مخلوقات ہیں اور کائناتیں ہیں، اور جن کا تصور بھی ایک انسان یا سب انسان مل کے بھی شاید نہیں کر سکتے یا سمجھ سکتے، نہ کسی کو سمجھا سکتے ہیں، وہ اللہ کے اس نظام کو کیسے سمجھیں گے جس کے تحت وہ جو رب العالمین ہے اسے آپریٹ کر رہا ہے، اپنا سسٹم۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں دونوں کا سفر، ان کا اختتام ایک ہی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم لائے جاؤ گے جب میں کہوں گا کہ یہی دن تھا، اور ہم جس کے بارے میں کہتے تھے کہ تمہیں آنا ہے، اور کافروں سے بھی کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی اور عام آدمی کے جانے میں ایک فرق ہوتا ہے، بڑا فرق، کیونکہ جب ایک عام آدمی کو اللہ مل جائے تو اس کی بات شروع ہوتی ہے، اور جب ایک خاص آدمی کو اللہ ملے تو اس کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ عام آدمی کا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے کسی طرح رابطہ ہو جائے، بات ہو جائے، دو چار کام ہو جائیں، کاروبار جم جائے، 5-6 آدمی مخالفین اس کے مارے جائیں، کچھ خواہشات پوری ہو جائیں، زندگی طویل ہو جائے، عزت اور شہرت میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن وہ جو فقیر ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اسے کچھ حاصل ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ بس یہی ختم۔ یہاں پہ میں گداگروں یا پیشہ ور بھکاریوں کی بات نہیں کر رہا، میں فقیروں کی بات کر رہا ہوں، درویشوں کی بات ہو رہی ہے، ان کی بات کر رہا ہوں جو زندگی میں اپنی خواہشات کو کچلتے اور اپنی آرزوؤں سے بچتے، کوششیں کرتے، پیشانی اپنی سجدوں میں رکھتے ہوئے جس مقام پر، بلند مقام تک وہ پہنچتے ہیں، وہ مقام ہی ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ان کی دنیا کی انتہا وہاں ہے، یہاں پہ نہیں ہے۔ ایک عام شخص جب نماز پڑھتا ہے تو کیا یہ بات کافی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے؟ لیکن اس کے ذہن میں نماز کا ارادہ کرنے سے پہلے ہی یہ بات ہوتی ہے کہ نماز پڑھوں گا تو اللہ سے یہ 5-6 چیزوں کی دعا ضرور کروں گا، اس کے بعد پھر واپس آ کے اپنی دنیا میں مگن ہو جاؤں گا۔ یہ خود سے جھوٹ اور بڑا بیزار کن سا رویہ ہے انسان کا، لیکن ہم میں سے اکثر یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو کہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، اپنی راہ دکھا، اور انسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا باہر کا ویزا لگ جائے، مجھے ایک فریج مل جائے، میرے بچے کا رشتہ ہو جائے، میری تنخواہ بڑھ جائے، بس اس سے زیادہ وہ کوئی تعلق اللہ سے شاید رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ ایک روبوٹ کی طرح کام کرتے 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 نماز پڑھی، دعائیں مانگی جلدی سے، اور پھر واپس آ کے دکان پر یا اپنے کاروبار میں بیٹھ گیا، اور پھر وہی دھندا شروع۔ اللہ سے محبت کے لیے دنیا سے کچھ محبت کم ہونی چاہیے۔ ایک فقیر تعمیر حیات کو قربان کر کے تعمیر الہی حاصل کرنا چاہتا ہے۔
آپ اپنی خواہشات کے پیچھے بہت زیادہ نہ بھاگیں، وہ شاید خود بخود پوری ہو جائیں گی، پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک بار ان سے دستبردار ہو جائیں، وہ خود اپنا سفر کریں گی۔ آپ اس ضد پہ رہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ہی زندگی بسر کریں گے۔ ہر صورت آپ یہ کہتے رہتے ہیں میں تو ایسے ہی کروں گا، نہیں میں نے تو یہی کھانا ہے، نہیں میں تو ایسے ہی کپڑے پہنوں گا، اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب زندگی اللہ نے دی ہے تو مرضی اسی کی چلے گی۔ ایک بے مقصد سی ضد کہ میں ایسا کروں گا، ایسا ہی کروں گا، اور پھر وہ کام نہیں ہوتا، پھر آپ تھکتے ہیں، پھر ضد کرتے ہیں کہ نہیں یہی ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے، اور اسی خسارے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ آج اگر ایک انسان سے کہا جائے، کسی بھی عام شخص سے، کہ آپ انتہائی ذہین ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، بڑے نیک دل ہے آپ کا، یونیورسٹیوں کی ڈگریاں آپ کے پاس ہیں، آپ استاد ہیں، کوئی پروفیسر ہیں، کوئی سائنسدان ہیں، کوئی کاروباری شخصیت ہیں، ذرا صرف اپنی جو تاریخ وفات ہے، جس تاریخ کو آپ نے مرنا ہے، وہ ذرا بتا دیں، یا پھر چلیں ایسا نہ کریں، آپ اتنا ہی بتا دیں کہ آپ کس تاریخ کو مرنا چاہتے ہیں۔ مرنا تو ہے نا، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، صرف یہ بتا دیں کب مرنا چاہتے ہیں، یہ لکھ کے ایک پرچی بھی دے دیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم کیا کریں گے اگر یہ سوال ہم سے کوئی کرے، کیا لکھیں گے؟ اگلے ہفتے؟ نہیں، ٹھہر جاؤ، 15 دن کر لو۔ نہیں 15 دن بھی نہیں، اس کو ایسا کرو کہ 1 مہینہ یا 1 سال کر لو، یا 1 سال بھی نہیں، اس میں تو میں نے یہی کرنے، اس کو 2 سال نہیں 4 سال بعد کیا لکھیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ کیا لکھیں گے؟ 1000 سال کر دو، 10,000 سال کر دو۔ لیکن ایسے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے، اپنی مرضی سے اپنا یوم وصال لکھا۔ وہ ایک مقام ہے جہاں آپ آرزوؤں کو نہیں، دنیا کو چھوڑنے پہ آمادہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں کسی خودکشی کی بات نہیں کر رہا، جب میں دنیا سے کنارہ کشی کی یا دنیا سے ہٹنے کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں رہتے ہوئے، اسی ماحول میں رہتے ہوئے، اس دنیا سے تھوڑی سی کنارہ کشی۔ اگر خواہشات کا پورا ہونا ہی اللہ کی قربت ہے تو وہ تو مانگے بنا بھی دے دیتا ہے، وہ تو کافروں کو بھی دے دیتا ہے، وہ تو جانوروں کو بھی دے دیتا ہے کھانا۔ کیا اس نے ہمیں یہ آنکھیں، یہ ہاتھ پاؤں، کیا ہمیں یہ مانگنے کے نتیجے میں دیے ہیں؟ ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار، یہ ہوا پانی، یہ صحت، یہ مانگے بغیر اللہ نے دی ہے۔ زندگی بھی مانگے بغیر، اور موت بھی مانگے بغیر۔ یہ بات میں پہلے کسی نشست میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ سے صرف اس کا فضل، اس کا کرم مانگنا چاہیے۔ اپنی زندگی، اپنے حالات کی پریشانیاں، اپنے مسائل، اپنی دقتیں ہوتے ہیں، سب ہوتا ہے، لیکن ان کے باوجود راضی رہتے ہوئے اس سے اس کا فضل و کرم مانگا کریں، اور کچھ راضی ہونا سیکھیں۔ 1-2 روز کے لیے، 1 مہینہ چلیں کوئی کبھی کسی دنیاوی چیز کے بغیر اس سے کبھی اس کا کرم اور فضل مانگنا شروع کریں۔ ہر وقت شکایت، ہر وقت ناشکری، ہر لمحہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ ملنا چاہیے تھا۔ اگر ہم طے کر لیں کہ چلیں کچھ دن کے لیے ہم کوئی گلہ نہیں کرتے، اللہ سے کوئی شکایت نہیں کرتے، جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ ہم راضی رہتے ہیں، کسی نے برا بلا کہہ دیا تو معاف کر دیں گے، اللہ سے راضی رہیں گے، غصہ نہیں کریں گے۔ کیا ہم 1 مہینہ ایسا کر سکتے ہیں؟ 1 مہینہ نہیں تو چلیں 1 ہفتہ رکھ لیں، 7 دن، اور یہ نہ کہیں کہ میں ان 7 دنوں میں اپنے کمرے میں بند ہو کے بس ٹی وی دیکھتا رہوں گا، اور میں پھر یا سوتا رہوں گا، کسی پہ غصہ نہیں کروں گا۔ نہیں، ایسا نہیں کہہ رہا میں آپ سے۔ میری گزارش صرف یہ ہے کہ آپ کا راضی ہونا یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو زندگی میں ملا ہے، آپ کا کاروبار، آپ کے رشتے ناتے، آپ کے رابطے، آپ کے مسائل، آپ کے سکھ، آپ کے دکھ، ان سب کے ساتھ کیا آپ کچھ عرصے راضی رہ سکتے ہیں؟ خوش رہنا ہے، راضی رہنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کتنے علم والے ایسے ہیں جو غرق ہو گئے، اور کتنے مالدار ایسے ہیں
جو غارت ہو گئے، اور کتنے بادشاہ ایسے ہیں جو نامراد رہے۔ اگر اللہ کی رضا ہی مقصد ہے تو پھر تو وہ ایک مزدور پہ بھی راضی ہو سکتا ہے۔ تو کیونکہ اب دیکھیں اس پہ راضی ہو گیا تو پھر اس کی زندگی تو دوسروں سے پھر بہت بہتر ہو گئی۔ جو دولت مند ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو وزیر ہیں، جو مشیر ہیں، جو بڑے بڑے کاروباری حضرات ہیں، اللہ راضی ہو گیا مزدور پہ۔ اچھی زندگی وہ ہے جس پہ آپ لوگوں کو، معاشرے کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ اچھی زندگی نہیں ہے۔ بنیادی نکتہ یہ ہے کہ خود کو ذرا معاشرے سے تھوڑا سا الگ کر کے، دنیا سے الگ کر کے، اس میں رہتے ہوئے، دنیا کو سمجھیں اور راضی ہونا سیکھیں۔ کیسے؟ ایک وقفے کے بعد بات جاری رکھتے ہیں۔